اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مقصد سورۃ فاتحہ کا العبادت للہ وحدہ، یعنی عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ خاص ہم ایک اللہ کے لیے کریں گے، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو یا قلبی ہو، صرف ایک اللہ کے لیے کریں گے۔ سورۃ فاتحہ تقسیم کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک، اس میں خالص حق اللہ کا، صفات اللہ کے، افعال اللہ کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حق اللہ کا ایاک نعبد اور حق بندوں کا ایاک نستعین۔ تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک، اس میں خالص حق بندوں کا اہدنا الصراط المستقیم، اور 3 فرقوں کا بیان، انعمت علیہم مومن، مغضوب علیہم کافر، اور ولا الضالین منافق۔ پہلا حصہ اس کی وضاحت تفصیلاً ہو چکی ہے کہ اس میں خالص حق اللہ کا، تو آج میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ خالص حق اللہ کا کیا ہے۔ تو جو یہ صفات ہے اللہ کے، للہ رب رحمان رحیم مالک، یعنی یہ صفات خاص ایک اللہ کے لیے کرو۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ آپ الہ صرف ایک اللہ کو مانو، رب ایک اللہ کو مانو، اور رحمان رحیم مالک یہ ایک اللہ کو مانو۔ اور اس طرح یہ صفات بھی اللہ کے، اور افعال یعنی یہ کام کرنے والے ہی صرف ایک اللہ ہے، یہ اللہ کے افعال ہیں۔ تینوں باتیں ایک ہی ہیں، صرف یعنی وضاحت کرنی تھی کہ یہ تینوں کام جو ہیں یہ اللہ کے ہی ہیں، یعنی یہ افعال ہیں اللہ کے، یہ کرنے والے ذات صرف ایک اللہ ہی، اسے ہم اللہ کو ہی جانیں گے۔ اور حق اللہ کا کیا ہے کہ ہم اللہ کو اسی صفات سے پکاریں اور کسی کو نہ پکاریں، اور یہ صفات بھی ہیں اللہ کے۔ پھر پچھلے سبق میں ہم نے دوسرا حصہ شروع کیا تھا ایاک نعبد، کہ اللہ ہم خاص تیری عبادت کریں گے اور کسی کے نہیں۔ ہم مکے کے مشرکوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ ایک طرف آپ کو سجدہ کر، ایک طرف ہم جائیں پھر کسی پیر کو یا قبر کو اسے سجدہ کریں۔ ہم خاص آپ کی عبادت کریں گے، صرف آپ کو ہی سجدہ کریں گے۔ پھر ہم نے پچھلے سبق میں کچھ توجیحات کیے تھے۔ ایک یہ کہ اس ذات کی عبادت کرو جو الہ ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، یعنی اب ان دونوں حصوں کی آپس میں ربط ہم نے ذکر کیا تھا۔ ایاک نعبد، اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں۔ تو یہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی اللہ الہ کے لائق ہے، یہی اللہ الہ ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے۔ اور دوسری توجہ یہ کی تھی کہ جب ہم اپنے اللہ کو ان صفات پہ پہچان لیں تو اب آؤ عبادت کرو، یہ عبادت آپ کو فائدہ دے گا، یہی عبادت آپ کو اب فائدہ دے گی۔ اب آؤ عبادت کرو، اب آپ نماز پڑھو، آپ کو یہ نماز مزہ دے گی۔ اور تیسری توجہ وہ یہ تھی کہ پہلے صیغہ جو تھا وہ غائب کا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لیکن اب صیغہ خطاب کا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جب آپ نے اللہ کو پہچان لیا ان کے صفات پر، تو اب آپ اللہ کے ساتھ لائق کے خطاب ہو گئے ہیں۔ اب آپ اللہ کے ساتھ لائق کے خطاب ہو گئے ہیں، اور یہ درجہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ بادشاہ کے ساتھ ہر کوئی خطاب کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ پھر یہ بادشاہوں کے بادشاہ، آپ اس کے ساتھ خطاب کے لائق ہو گئے۔ مطلب یہ کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہو گئے، خاص بندوں میں شامل ہو گئے، تو اب آپ اللہ سے ڈائریکٹ خطاب کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں یہ تو عبادت ایاک نعبد کی معنی ہوگی۔ اب اس میں نعبد
یعنی عبدو عبادت. اس پہ ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. تو جس طرح عبادت کے 3 حرف تھے، عبدو کے 3 حرف ہے نا، عین بے دال، اس کا ماخذ 3 الفاظ پہ ہے، عین بے دال. تو اسی طرح عبادت کے اجزاء بھی 3 ہیں، ایک محبت، ایک خوف اور ایک امید. اب محبت جو ہے وہ 2 قسم کی، ایک نفسانی، محبت نفسانی حلال، یعنی اپنی بیوی سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، ماں باپ سے، بہن بھائی سے، رشتہ دار دوست سے، یہ نفسانی ہے. اور حلال اپنی بیوی سے، کسی اور سے نہیں، تو یہ جائز ہے. اور ایک محبت الوہیت کی ہے، اسے حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، داتا ماننا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو، تو یہ ناجائز ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو بیماری سے شفا دینے، یعنی آپ یہ جانو کہ اللہ کے سوا یہ بابا جو ہے قبر میں پڑا ہے یہ شفا دینے والے ہیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تیل کو لے کے جاتے ہیں کسی مزار پر، اور وہاں پہ کچھ برتن پڑے ہوتے ہیں، اس میں وہ تیل ڈال لیتے ہیں، وہ اس میں گھماتے ہیں، واپس اپنی شیشی میں ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تیل جو ہے یہ برکت والی ہوگی، اب مجھے یہ تیل شفا دے گی، میری جو بیماری ہے یہ اسے دور کرے گی. تو یہ ایسا ہوا کہ یہ بابا میری بیماری کو دور کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کیونکہ شفا دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے. یا بچہ نہیں ہو رہا تو جا رہے ہیں مزار پہ، اور وہاں پہ بابا کو کہتے ہیں، قبر کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس بچہ دے دو، اللہ سے کہو کہ ہمیں بچہ دے دے. تو ایک محبت وہ کیا ہے؟ نفسانی ہے، وہ تو جائز ہے. اور ایک محبت الوہیت کی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے ناجائز ہے. اس طرح خوف ہے، تو ایک خوف اسباب عادیوں کے نیچے ہے، یعنی انسان سانپ سے ڈر رہا ہے، کسی بچھو سے ڈر رہا ہے، یا بندوق ہو گیا، پسٹل ہو گیا، اس سے ڈر رہا ہے. اور یہ جائز بھی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب مہمان آتے ہیں تو جب وہ مہمان کے سامنے اپنا طعام رکھتے ہیں، کھانا، تو جب وہ کھانا نہیں کھاتے تو ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر جاتے ہیں کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں کہ کیا وجہ ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام جب اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہیں کوئی تور میں تو اس سے سانپ بن جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے. تو ایک خوف اسباب کے نیچے ہے. اور بزدل انسان وہ ہے جو اپنے خوف کو ظاہر کر دے کسی اور کہ میں ڈر گیا، اور جو بزدل نہیں ہوتا وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں ڈرا، میں کیوں ڈروں گا. تو ایک خوف اسباب عادیوں کے نیچے ہے، اور ایک خوف ما فوق الاسباب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے 12ویں نہیں دی بابا کے نام پہ، تو وہ رات کو ایسے نہ ہو کہ میرے اوپر چرپائی کو الٹا کر دے. خوف کچھ ہے نہیں اور بندہ ڈر رہا ہے، مجھے بابا نقصان پہنچا دے گا، میں بابا کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں، یعنی بابا سن نہیں سکتا، بابا دیکھ نہیں سکتا، میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، تو ایسے نہ ہو کہ میری زبان کو ٹیڑھی کر دے، مجھے مار نہ دے. تو یہ خوف صرف ایک اللہ سے ہے بنا اسباب کے خوف، اور یہ کسی اور سے کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور تیسری ہے امید. ایک امید اسباب کے نیچے ہے، مطلب اپنے بھائی سے امید رکھنا، اپنے باپ سے امید رکھنا، اپنے بیٹوں سے امید رکھنا، بیوی بچوں سے امید رکھنا کہ یہ میرے اس کام میں مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے، یا مجھے پیسوں کی ہیلپ دیں گے، یا میرے ساتھ یہ دوست ہے، یہ میرے ساتھ ایک سامان ہے، یہ میرے ساتھ اٹھا کے بازار لے کے جائیں گے. تو یہ اسباب کے نیچے امید ہے. اور ایک امید بنا اسباب کے ہے، تو بنا اسباب کے امید یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہوئی؟ یہ تعریف عبادت کی ہوئی.
عبادت جس طرح 3 الفاظ سے بنی ہے، عین بے دال، تو اس طرح عبادت کے اجزاء بھی 3 ہیں. ایک محبت خدائی یعنی محبت الوہیت کی، اور ایک خوف خدائی، اور ایک امید خدائی. یہ ہم خاص اللہ کے لیے کریں گے. اب دوسری بات ہم ذکر کریں گے علت عبادت. عبادت ہم کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ تو نمبر 1، کیونکہ اللہ نے اس پر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. جیسے ایک پیج آپ پلٹائیں گے تو آیت نمبر 21 میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، او لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو رب اپنے کی، عبادت کرو رب اس ذات کی جس نے آپ کو پیدا کیا. تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اس پر حکم دیا ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت خاص کرتے ہیں. اور دوسری علت، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک مقصدی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. جیسے سورۃ زاریات آیت نمبر 56 میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات و انسانوں کو الا لیعبدون، مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ نے ہمیں اس مسئلے کے لیے پیدا کیا، تو اس لیے ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب تیسری بات، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تیسری علت، کیونکہ ہر پیغمبر جب بھی آئے ہیں تو اس کی پہلی بات یہی تھی اعبدوا اللہ اعبدوا ربکم، اعبدوا اللہ اعبدوا ربکم. جیسے سورۃ اعراف آیت نمبر 59. آیات بہت زیادہ ہیں، صرف میں ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں، پھر اور آیت خیر ہے آپ نے نوٹ کرنے تو اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. لقد ارسلنا نوحا، یقیناً بھیجا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، قوم اس کو، فقال یا قومی، تو کہا اس نے او قوم میرے، اعبدوا اللہ، عبادت کے اجزاء کرو ایک اللہ کے لیے، ما لکم، نہیں ہے آپ کے لیے، من الہ غیرہ، کوئی بھی حاجت پورے کرنے والا سوائے ایک اللہ کے، یعنی حاجت روا ایک اللہ ہے، الہ ایک اللہ ہے. اس طرح اسی صورت میں آیت نمبر 65، مختلف آیاتیں ہیں، آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیجئے گا. اور اس طرح سورۃ کہف آیت نمبر 1 میں بھی آتا ہے. اس طرح سورۃ انبیاء آیت نمبر 25، سارے پیغمبر اسی مسئلے کے لیے آئے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات، علت عبادت کی، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک اللہ نے ہمیں کہا ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 21. دوسری بات، یہ ایک مقصدی مسئلہ ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سورۃ زاریات آیت نمبر 56. اور تیسری بات، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کی پہلی بات یہی تھی اعبدوا اللہ اعبدوا ربکم. جیسے سورۃ اعراف آیت نمبر 59، سورۃ اعراف آیت نمبر 65 اور سورۃ انبیاء آیت نمبر 25. اب تیسری بات، ثمرہ عبادت کی. عبادت ہم کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہمیں کیا ملے گا، اور نہ کریں گے تو عذاب کیا ہوگا؟ ثمرہ عبادت کی. تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس پر ہمیں درجے ملتے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ وہ ابدیت کا ہے، ابد کا ہے. جتنے بھی پیغمبروں کی صفت اللہ رب العزت قرآن میں کرتے ہیں تو ابد سے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ابد سے کی گئی ہے. جیسے اسی سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 23 میں آپ دیکھیں تو ادھر کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر ہو آپ شک میں، مما اس مسئلے سے یا اس کتاب میں، نزلنا جو میں نے بھیجا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ عبد، بندہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن میں اور جگہ بھی جب آتا ہے تو وہ عبد سے آتا ہے. جیسے سورۃ زمر آیت نمبر 23 میں کہتے ہیں، سورۃ زمر آیت نمبر 36،
الیس اللہ، آیا نہیں ہے اللہ، بکافن کافی، عبدہ اپنے بندے کے لیے، ویخوفونک اور ڈراتے ہیں یہ مشرک آپ کو، بالذی من دونہ ان بندوں پہ جو جسے یہ بنا اللہ کے پکارتے ہیں۔ تو عبد علیہ اللہ بکافن عبدہ، عبد پیغمبروں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جب بھی ذکر کرتے ہیں تو عبد سے کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل جب شروع کرتے ہیں تو ادھر بھی دیکھیں، ادھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جب بیان کرتے ہیں تو وہ بھی عبد سے ہی کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ جس نے بھیجا اپنے بندے کو، لیلن رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، اشارہ لیلۃ القدر کو ہے۔ تو کیا ہے؟ اسری بعبدہ، جس نے بھیجا اپنے بندے کو۔ تو عبادت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ درجے ملتے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ کس چیز کا ہے؟ عبدیت کا ہے۔ عبد انسان کو بندگی ملتی ہے، اس میں عبد کا درجہ ملتا ہے۔ تو ایاک نعبد، یا اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں۔ عبادت کی ہم نے تعریف بھی کی، عبادت کن اجزاء سے بنا ہے، عبادت کی ہم نے علت بھی ذکر کی، عبادت ہم کیوں ذکر کرتے ہیں، عبادت ہم کیوں کرتے ہیں، اور تیسرا ثمرہ عبادت کا، اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ کیا ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کل کے اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر سے ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیں۔ الحمدللہ، خدائی کی صفات خاص ایک اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو، الرحمن عام مہربان ہے دوست اور دشمن پر دنیا میں، الرحیم اور خاص مہربان ہے آخرت میں مومنوں پر، مالک ہے یوم الدین دن سزا و جزا کے، ایاک نعبد، یا اللہ خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں۔